یہ جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. ظاہر ہے پیسوں کی لالچ میں کیا ہوگا، جائیدادوں کی لالچ میں کیا ہوگا، اور وہ اپنے ان تمام مقاصد میں کامیاب ہو گیا، اس پہ کوئی کیس نہیں چلا. لیکن چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، بنی اسرائیل میں پیغمبروں پر ایمان رکھتا تھا، گناہگار تھا، اس کو یہ بات معلوم تھی کہ میں دنیا میں کامیاب ہو گیا، لیکن میری منزل اصل میں دنیا نہیں ہے، بلکہ میری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے. آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گا میں، آخرت میں اس کی سزا ملے گی مجھے. جب اس کو خیال آیا اس بات کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص ہے بنی اسرائیل میں، کوئی ایسا عالم جو مجھے شرعی مسئلہ بتائے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک شخص نے اگر 99 انسانوں کو قتل کیا ہو تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا؟ توبہ کا آپشن بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو شرعی مسئلہ ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اور شرعی مسائل کون بتایا کرتا ہے؟ علماء. تو اس نے کہا مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ. میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے اگر میرے پاس اب اتنا جرم کرنے کے بعد بھی سدھرنے کا آپشن ہے، اللہ میری منزل تو آخرت ہے، کلمہ گو تھا، تو اگر میری بخشش ہو سکتی ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو بھائی میں اپنا راستہ چینج کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدل علی راہب، لوگوں نے عالم کے بجائے اس کو بتا دیا راہب، کیونکہ لوگ علماء سے کم متاثر ہوتے ہیں، راہبوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. راہب کہتے ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے، دنیا سے بالکل بیزار، جنگلوں میں نکل کے بس اللہ اللہ کرتے ہیں. لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اصل پہنچے ہوئے. 4 شادیوں والے کو کون سمجھے گا بھائی؟ ان کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہیں، بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی راہب. تو لوگ چونکہ گیٹ اپ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اس قاتل کو پتہ بتا دیا بجائے عالم کے ایک راہب کا، جو عیسائیوں کے بزرگ ہوا کرتے تھے. یوں سمجھ لیں آپ، عیسائی دور کی بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَتَاهُ فَقَالَ، وہ قاتل اس راہب بزرگ، وہ تھے واقعی بیچارے بزرگ، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا إِنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، بھائی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ وہ راہب اللہ کی محبت میں دیوانہ تھا، اس کو غصہ آ گیا، غضب آ گیا. اس نے کہا بھائی ایک بندہ مارا ہو، 2 بندے مارے ہوں، 3 مارے ہوں، 4 مارے ہوں، 5 مارے ہوں، 6 کو 99، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. از اٹ پاسبل؟ یہ ناممکن ہے. جوش میں آ گیا نا وہ. اب عالم کا کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو اللہ کا پیغام ہے وہ آپ پہنچاؤ، اپنے جذبات کو اس میں داخل بولو مت کرو. اب راہب جو تھا، جو بزرگ تھا، اس نے جب یہ قاتل کو کہا کہ 99 انسانوں کا تو نے قتل کیا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے کہا جب توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو 99 کی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سینچری پوری ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ جب لٹکنا ہی ہے آخرت میں، جانا ہی جہنم میں ہے. وہ اٹھا اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا بیچارے کو. اب اس راہب پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا، اللہ کرے جنت میں گیا ہو، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس راہب کو بھی قتل کر دیا. فَكَمُلَ بِهِ 100، حدیث میں آتا ہے، اور اس راہب کے ذریعے 100 انسانوں کا قاتل بن گیا وہ. لیکن منزل اس کی کیا تھی؟ آخرت، کیونکہ کلمہ پڑھتا تھا. اس کو بار بار خیال آیا کہ میں نے 100 انسانوں کو مار تو دیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ. تو کیا برداشت کر لے گا تو؟ یقیناً جہنم برداشت نہیں ہو سکتا. مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ اللہ کے وعدوں کو بڑا سمجھتا ہے. بھائی ایک دن حساب و کتاب دینا ہے، اس کی سزا ملے گی. دنیا سے بچ جاتا ہے انسان، آخرت سے نہیں بچ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم پھر اس کے دل میں طرف پیدا ہوئی، شاید کوئی گنجائش ہو بھائی، اب تو 100 مار دیے میں نے، شاید توبہ سے کوئی گنجائش نکلتی ہو. چلو ایک آدمی سے اگر تحقیق کی ہے اور یہ عالم تھا بھی نہیں، چلو دوبارہ کوئی تحقیق کرتے ہیں، کوئی گنجائش نکل آئے. وہ گنجائشیں تلاش کر رہے ہیں توبہ کرنے کے لیے، اور ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے. اس عالم سے پوچھ لیا، اس نے ناجائز کہہ دیا، چلو ادھر جا کے فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی گنجائش. طلاقیں دے کے کتنے لوگوں سے فتوے لے رہے ہوتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں، اپنے مسلک میں کوئی گنجائش نہیں نکلی، چلو ٹن مارو دوسرے مسلک میں، ہو سکتا ہے کوئی شیعہ مسلک میں نکل آئے، کوئی فلانے مسلک میں نکل آئے. اس قاتل کا تقویٰ آپ دیکھو، ایک طرف تو قاتل ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف دیکھو. یہ قتل سے بچنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ کسی اور عالم سے بھی پوچھا جائے، تاکہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ میری توبہ قبول ہوتی ہے تو آئندہ میں قتل سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسأل عن اعلم اہل الارض، پہلے بھی اس نے لوگوں سے کہا تھا زمین میں جو سب سے زیادہ علم والا ہے اس کا مجھے بتاؤ. اب دوبارہ اس نے یہ سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم زمین میں جو ہے اس کا بتاؤ مجھے. اس دفعہ لوگوں نے اس کو صحیح بندے کا پتہ بتا دیا، ورنہ 101 ہو جاتے، ورنہ کیا ہو جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدل علی رجل عالم، لوگوں نے اس کو عالم کا پتہ بتایا، بھائی فلاں عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. وہ عالم کے پاس آیا اور کہنے لگا انہ قتل 100 نفس فهل له من توبہ، میں نے 100 انسانوں کو مار دیا ہے، کیا میرا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ ایسا جذبہ تھا. دیکھو کیا میں بھی جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ میرے لیے ممکن ہے، کوئی آپشن ہے؟ وہ عالم کی علم دیکھو کیسی اللہ نے حکمت دی. انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا. جب عالم سے مسئلہ پوچھا تھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو جواب دے دیتے ہاں. جواب کافی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہو سکتی ہے، بس جاؤ، تم نے جو سوال پوچھا وہ یہ ہے کہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، جواب یہ کہ ہاں
ہو سکتی ہے, چلو پتلی گلی سے نکلو, نیکسٹ بٹن دبائے جیسے ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم نے صرف یہ نہیں کہ اس کو جواب دے دیا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے, نہ, بلکہ اس عالم نے دیکھا کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے آنے والا چھوٹا گنہگار نہیں ہے. اس کو دین پہ لانے کے لیے صرف مسئلہ بتانا کافی نہیں ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے, اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, کیونکہ مایوس ہو چکا ہوگا یہ اتنا بڑا گنہگار, اس کو امید دلائی جائے. اس لیے عالم نے کہا من یحول بینہ وبین التوبہ, بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے بھائی؟ تو اور اللہ, تیرا اور کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, تو جب انسان براہ راست اللہ سے رابطہ کرے تو بیچ میں کسی میں دم ہے جو رکاوٹ ڈالے اس میں؟ یہ ایسے ہی جیسے آپ بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھے ہو اور بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کام ہے, آپ کہہ رہے ہو مجھے ڈر ہے وہ جو چپڑاسی بیٹھا ہوا ہے نا وہ کہیں رکاوٹ نہ ڈالے, تو بادشاہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے بھائی اس کی کیا اوقات ہے, تو میرے سامنے بیٹھا ہے جو بول رہے ہیں بول بھائی. تو عالم نے اپریشیٹ کیا من یحول بینہ وبین التوبہ, بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان, یعنی توبہ سے مراد اللہ اور تیرے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے بھائی؟ یہ کس نے تجھے کہہ دیا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان عالم نے مسئلہ بھی بتایا کہ ہاں توبہ قبول ہوتی ہے, اس پہ حوصلہ افزائی بھی کی, اور تیسرا کام جو بہت خاندانی, جو اصل حدیث کا جو مقصد تھا نا وہ یہ والا حصہ پیش کر رہا تھا, کہ میں بتا کے بس بیان ختم کروں گا. وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان عالم نے کہا انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. ان عالم کو پتا تھا کہ جس بستی میں اس نے گناہ کرنے سیکھے ہیں اس بستی میں یہ توبہ کر تو لے گا, توبہ پہ قائم نہیں رہے گا, دوبارہ یہ جرم کرے گا, شیطان ورغلائے گا, کیونکہ پیسوں کی خاطر کیا ہوگا نا. اب غربت مہنگائی میں جب پیٹ بھوک لگے گی, پھر کوئی بندہ آ کے, ڈاکو لوگ جنہوں نے ان سے رابطے کیے ہوں گے وہ کہیں گے یار وہ بندہ ہے جو 100 بندے مار چکا ہے, تو ایک ہمارا سیاسی لیڈر مروانا ہے, ٹھیک ہے نا, اتنے پیسے دو بندہ مار کے آ جاؤ. تو یہ کیا کہے گا, یار جب 100 کی توبہ قبول ہوتی ہے تو 101 کی بھی ہو جائے گی, کیا خیال ہے بھائی؟ یہی شیطان ورغلاتا ہے نا, جب 100 کی ہو سکتی ہے تو 101 میں کیا مشکل ہے؟ تو ان عالم نے کیا کہا, بھائی جس جگہ پہ تو نے برائی سیکھی ہے وہ بروں کی جگہ ہے, وہاں بات بات پہ لوگ بندہ قتل کر دیتے ہیں, تو اس علاقے کو چھوڑ لے, تیری توبہ قبول ہوگی. شرط کیا ہے؟ انطلق الى ارض كذا وكذا, اس زمین سے نکل کے فلاں فلاں شہر میں جا کے آباد ہو, فإن بها عبادا يعبدون الله فاعبد الله معهم, وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, وہاں جا کے تو اللہ کی عبادت کر انہی نیک لوگوں کے ساتھ, اور واپس اس زمین کی طرف پلٹ کر نہیں آنا, یہ برے لوگوں کی زمین ہے. کیا مطلب؟ ماحول کو کیا کرو بھائی؟ چینج کرو. آج آپ جس جگہ فحش فلمیں دیکھنا سیکھتے ہو, شراب پینا سیکھتے ہو, زنا سیکھتے ہو, قتل و غارت سیکھتے ہو, توبہ تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے اور واجب ہے توبہ کرنا, لیکن اس بات کا پورا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ دوبارہ ان برائیوں میں لگ جاؤ گے. اس لیے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا کیا ہے. اب بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں سارے نیک پرہیز, اس دور میں تو تھا ایک ایسا شہر نا جہاں سارے اللہ والے لوگ رہا کرتے تھے, سارے نیک پرہیزگار, ابا کا احترام, اما کا احترام, کسی کی انٹی کو گھور کے نہیں دیکھنا, سمجھ رہے ہو, یہی ہوتی ہے نا اخلاقیات. تو وہاں تو ایک دور تھا, وہاں ایسے لوگ تھے. آج کوئی ایسا خطہ ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا پھر چپ ہو گئے؟ کوئی ایسی جگہ ہے, کوئی ایسا خطہ ہے؟ تو تبلیغ نے ایک آپ کو بہترین راستہ دے دیا ہے بھائی. ایسے چلتے پھرتے شہر ہیں, چلتے پھرتے لوگ ہیں, ایک شہر ایسا آباد نہیں ہے, لیکن ایسے چلتے پھرتے شہر خود آباد کیے جا سکتے ہیں. آج اس مسجد میں, کل اس مسجد میں, پرسوں اس مسجد میں. جب تک انسان اللہ والوں میں نہیں بیٹھتا, بار بار اللہ کی باتیں نہیں سنتا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. تبلیغ میں جب گشت کے لیے چلتے ہیں تو کیا بتایا جاتا ہے؟ مٹی کی 2 قسمیں, دیر آر 2 ٹائپس آف مٹی. مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. یہ لینڈ کروزر, کرولا, اور یہ اتنے بڑی بڑی جو آج دنیا پاگل ہو رہی ہے نا ان چیزوں کے پیچھے. کسی کا 1000 گز کا بنگلہ دیکھا پاگل ہو گئے, اپنی گاڑی چھوٹی لگنے لگتی ہے کسی کی بڑی گاڑی کے مقابلے. یہی تو آج کل دنیا کی ٹینشن ہے, اور خودکشیاں کر رہے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لٹک رہا ہوتا ہے کھمبے سے جا کے. سب کچھ ہے بھائی تمہارے پاس, دنیا کی ہر نعمت تمہارے پاس ہے, لیکن کیوں لٹک رہا ہے؟ اس لیے کہ اتنا نہیں ہے جتنا فلاں کے پاس ہے. اس ڈپریشن میں جا رہا ہے.